اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں اور ظاہر ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ایک بار پھر موقع ملا کہ آپ سے مخاطب ہو سکوں. میرے ہاتھ میں سیکنڈ ایئر کی انگلش بک ہیں اور 2021-22 کے کورس میں اس بک میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں. سب سے پہلا سبق جو ہے وہ سیرت طیبہ کے بارے میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نوجوانوں کے ساتھ کس طرح سلوک فرماتے تھے. سیرت کسی بھی شخص کے طریقہ کار اور سلوک اور کردار کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح مسلمانوں کے درمیان یہ اصطلاح بن چکا ہے کہ جب بھی ہم سیرت کہتے ہیں، سیرت لکھتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. تو یہ سبق ہے سیرت طیبہ اور مسلمان نوجوان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نوجوانوں کے ساتھ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہوا کرتا تھا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 سے شروعات اس کی ہوئی ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو انگلش ترجمہ اس کا یہ ہے: There is indeed a good model for you in the messenger of Allah. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے، مثال ہے، ماڈل ہے، مثال ہے. For the one who has hope in Allah and the last day. اس شخص کے لیے جو اللہ میں اور لاسٹ ڈے یوم آخرت میں امید رکھتا ہو کہ یا اس پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت کا دن ہوگا، آخرت قائم ہوگی اور مجھے اللہ سے ملنا ہوگا، مجھے اللہ کے سامنے حساب دہ ہونا ہوگا. تو میں اپنی زندگی کس طرح گزاروں تاکہ میں اس امتحان میں یوم آخرت اور اللہ کا سامنا کرنے میں پاس ہو جاؤں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے there is a good model in front of you in the life of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے ایک اچھا ماڈل موجود ہے، بہترین اعلیٰ نمونہ موجود ہے. اس نمونے کو اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرو. تو یوم آخرت میں جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ سرخرو ہو جائیں گے. اینڈ ہو ریممبرز اللہ پروفیوزلی، اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، پروفیوزلی ذکر اللہ کثیرا، بہت زیادہ یاد کرتا ہو. ان دس قرآنک ورس، اس قرآنی آیت میں اللہ المائٹی ہیز ڈکلیئرڈ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم to be the loftiest example to follow. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لافٹیسٹ ایگزامپل ہیں فالو کرنے کے لیے، پیروی کے لیے. اگر پیروی کرنی ہے تو لافٹیسٹ ایگزامپل، اعلیٰ ترین مثال، اعلیٰ ترین نمونہ اس کے لیے، آپ کے فالو کرنے کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. Since he was is per a hadith in صحیح البخاری، چونکہ آپ صحیح البخاری کے ایک حدیث کے مطابق تھے، the last brick fitted to complete the otherwise nicely
built house of prophethood. جو ادروائز جو بصورت دیگر پروفٹ کی عمارت بنی ہوئی تھی، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو آئے ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کی ایک عمارت بنی ہوئی تھی. پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی آئے تھے ان کی ایک عمارت، ان کی مثال اینٹوں کی تھی، اور ایک عمارت ان اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، نائسلی بلٹ تھی، بڑی خوبصورتی سے بنی ہوئی تھی. اور حدیث مبارک ہے صحیح البخاری میں، پھر بریکٹ میں صحیح البخاری کتاب المناقب چیپٹر خاتم النبیین، یہ حاتم النبیین نہیں ہے، خاتم النبیین، حدیث نمبر 3342 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دیگر انبیاء کرام آئے ہوئے تھے ان کی مثال اینٹوں کی تھی جن سے ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی، اور میری مثال، وہ عمارت خوبصورت بنی ہوئی تھی لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی تھی، اہم ترین اینٹ کی کمی تھی، اور میری مثال جو ہے وہ اس آخری اینٹ کی ہے جو اس عمارت میں رکھی گئی، تو وہ عمارت کمپلیٹ ہو گئی، اور اس عمارت میں پھر کسی اور اینٹ کے رکھنے کی گنجائش نہ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول کبھی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے کے بغیر اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کوئی مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا. He صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم came with a message that was universal and perfect. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ایک ایسے میسج، ایک ایسے پیغام کے ساتھ آئے، اللہ کی طرف سے ایسا پیغام لے کر آئے that was universal، جو کہ عالمگیر پیغام تھا، and perfect، اور مکمل پیغام تھا. اس پیغام میں کوئی نقص نہیں تھا. covering all the possible aspects of human life، جس نے انسانی زندگی کے ہر ممکنہ اسپیکٹ کو، شعبے کو، پہلو کو کور کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا. مطلب انسانی زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی تھی، اس کے لیے احکامات دیے تھے اس پیغام میں. The life and teachings of the Rasul صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم therefore can serve as beacon for those who seek success and perfection in life. Therefore، اس لیے وہ لوگ جو سکسیس اور پرفیکشن ان لائف چاہتے ہیں، زندگی میں کامیابی اور کمال چاہتے ہیں، مکمل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیکن کی طرح ہیں، روشنی کی ایک مینار کی طرح ہے. روشنی کا ایک مینار، اس کو فالو کریں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں تو آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے اور پرفیکشن کی طرف جائیں گے، کمال کی طرف جا سکتے ہیں. اسلام has attached extraordinary value and importance to youth. یہ یوتھ ہے، یوتھس نہیں ہے. to youth and اصل میں یوتھ پلورل ہے، سنگولر بھی ہے اور پلورل بھی ہے، جیسے آرمی ہے. اسلام has attached extraordinary value and importance to youth and the young age. اسلام نے یہ ختم نبوت کے بارے میں یہ پیراگراف تھا. پہلا پیراگراف آیت کریمہ پر مشتمل تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے اعلیٰ ترین نمونہ ہے. آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس نمونے پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ کا حکم تھا. دوسرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے پیراگراف میں حدیث مبارک ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور ایک عمارت کی مثال دی کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو آئے تھے وہ ان کی مثال اینٹوں کی تھی، اور ان اینٹوں سے ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی کمی تھی جس سے وہ عمارت مکمل نہیں ہو پائی تھی، اور میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس عمارت میں رکھی گئی. تیسرے پیراگراف میں
اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے وہ نوجوانوں کو کیا سمجھتے تھے. تو اس پیراگراف کے ابتدا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نے ایکسٹراڈینری ویلیو، غیر معمولی ویلیو، قدر و قیمت اینڈ امپورٹنس اور اہمیت دی ہے. کس کو دی ہے؟ ٹو یوتھ اینڈ دا ینگ ایج، نوجوانوں کو اور کم عمر افراد کو بڑی اہمیت اسلام نے دی ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم had a high esteem for youth. رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑا احترام کا جذبہ رکھتے تھے، ان کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑا احترام اسٹیم کرتے تھے، قدر احترام کرتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم valued them. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ان کی بڑی قدر کرتے تھے. And reposed a strong confidence in them. اور نوجوانوں میں بہت مضبوط اعتماد رکھتے تھے، نوجوانوں پر اعتماد تھا، ان کا مضبوط اعتماد تھا. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. In preparation for the battle of Uhud. جب غزوہ احد کی تیاری ہو رہی تھی، فار انسٹنس مثال کے طور پر، the رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم in reverence to the passions and emotions of the youth. رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ریورنس میں، قدر میں، احترام میں، کس کے احترام میں؟ to the passions and emotions of the youth، نوجوانوں کے جذبے، جوش اور جذبے کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ went even against his own opinion. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی فیصلے کے خلاف، اپنی ہی رائے کے خلاف چلے گئے. and decided اور فیصلہ کیا to face the enemy outside the city in an open field، اور فیصلہ کیا کہ دشمن سے شہر کے باہر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم شہر میں رہیں گے، دشمن آ کر شہر کا محاصرہ کر لے گا، اور جب محاصرہ کر لے گا ان کی فوج تقسیم ہو جائے گی، تو ہم باری باری کبھی شمال سے، کبھی مغرب سے، کبھی جنوب سے، کبھی مشرق سے ان پر حملے کرتے رہیں گے. تو اس طرح ان کی طاقت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی جب وہ پورے مدینے کا محاصرہ کریں گے. جب جیسے کہ جنگ خندق میں مسلمان اندر رہے تھے اور ان کو محاصرہ کرنے دیا گیا تھا، اور درمیان میں ایک خندق کھودی گئی تھی، تو ان کی جو طاقت ہے وہ تقسیم ہو گئی تھی. اینی ہاؤ نوجوانوں نے، ان میں ایک جذبہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باہر جا کر لڑیں گے. ظاہر ہے انہوں نے ادب احترام سے کہا ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر ان نوجوانوں کی رائے کو فوقیت دی اور کھلے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ وہ نوجوانوں سے کتنی محبت فرماتے تھے. Similarly, he صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم preferred a teenager 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 13 سے 19 سال کے درمیان جو لوگ ہوتے ہیں، لڑکپن جن کی ہوتی ہے، ان کو نوجوان، ان کو ٹینیجر کہتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹینیجر کو، ایک نوجوان کو، کم سن نوجوان کو فوقیت دی. اس نوجوان کا نام کیا تھا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے جو زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ. کس چیز کے لیے فوقیت دی؟ کن پر فوقیت دی؟ even over the most respected elders like Abu Bakr رضی اللہ عنہ and عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. بڑے جلیل القدر، بڑی عمر کے صحابہ کرام پر ان کو فوقیت دی اسامہ بن زید کو، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ان جیسے اور بہت سارے صحابہ کرام کے اوپر ان کو فوقیت دی.
کس چیز کے لیے؟ ٹو لیڈ، کہ سپاسالاری کرے، قیادت کرے، دا ملٹری ایکسپیڈیشن، جنگی مہم کی قیادت کرے، ٹو اوینج، تاکہ بدلہ لے، اوینج ٹو ٹیک ریونج، تاکہ بدلہ لے، اپون دا لاسز آف دا مسلم آرمی، مسلمان آرمی کو جو نقصانات ہوئے تھے، لاسز ہوئے تھے، اس کا بدلہ لے، ان دا بیٹل آف موتا ان سیریا، شام میں جنگ موتا میں مسلمانوں کو جو نقصانات اٹھانے پڑے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مہم کی قیادت کے لیے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو بڑی عمر کے تھے، جیسے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، اور ان جیسے اور صحابہ کرام، ان پر فوقیت دی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، جو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو فوقیت دی کہ آپ جا کر اس فوج کی قیادت کریں اور مسلمانوں کے نقصانات کا بدلہ لیں. This much love and confidence shown towards the youth necessitates، اتنی زیادہ محبت اور اتنا زیادہ اعتماد جو آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے نوجوانوں کے ساتھ کیا تھا، necessitates، یہ لازمی بناتا ہے، یہ اس امر کو لازم کرتا ہے، that they must take the رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم as their role model، کہ وہ نوجوان جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم وصحبہ وسلم کو کی زندگی کو رول ماڈل، ایک مثال اپنے سامنے، ایک نمونہ، مثالی نمونہ اپنے سامنے بنائے. مثال بنائے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں. اینڈ مولڈ دیئر لائفز، اور اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، بنائیں، ان اکارڈنس with his teachings and practices، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز، تعلیمات، اینڈ پریکٹسز، اور طریقہ کار کے مطابق، کے اکارڈنس کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ کریں، زندگی کو بنائیں. مطلب صبح سے شام تک جو زندگی نوجوان گزارتے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقوں کے مطابق گزاریں. The رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way. رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے واصحابہ وسلم نے اپنی زندگی ایک ڈگنیفائڈ، اپنی یوتھ کی زندگی، نوجوانی کی زندگی ایک باروب انداز میں، اینڈ سبلائم، اور بڑے عظمت والے انداز میں، بڑے شاندار انداز میں گزاری. ایون بیفور ہز ایکسیشن ٹو دا پوزیشن آف پروفیٹ ہوڈ، ایکسیشن سنبھالنا، پوزیشن منصب، پروفیٹ ہوڈ پیغمبری، پیغمبری کا منصب سنبھالنے سے بھی پہلے، بعثت سے بھی پہلے، پیغمبری کا منصب سنبھالنے کو ہم کہتے ہیں بعثت. بعثت کے بعد سے پہلے بھی، بعثت کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آئیں، بعثت کے بعد تو وحی آتی رہی، بعثت کے بعد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے، پیغمبری کا منصب سنبھالا تھا تو وحی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے. لیکن پیغمبری کا منصب سنبھالنے سے بھی پہلے ہی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم never indulged himself in vices. آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو وائسز میں، برائیوں میں، ان برائیوں میں انڈلج نہیں کیا، ملوث نہیں ہونے دیا. that were prevalent in those days، جو کہ ان دنوں میں پریویلنٹ تھی، جو کہ ان دنوں میں عام تھی وہ برائیاں. جیسے آج کل کے دنوں میں گانا اگر ہم سنتے ہیں موبائل پر، فیس بک پر، ڈرامہ دیکھتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں، تو یہ چیزیں عام ہیں، ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا.
ہم کسی کو بھی اگر دیکھتے ہیں کہ وہ گانا سن رہا ہے تو ہم برا نہیں سمجھتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی نوجوانی میں ہی پیغمبری کا منصب سنبھالنے سے پہلے ہی اس قسم کی برائیوں کو جو ان دنوں عام تھی، رائج تھی، پریویلنٹ تھی، ان وائسز، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ ڈیورنگ ہز یوتھ، اپنی نوجوانی میں، his nobility of soul, purity of heart, his strict adherence. Nobility of soul، روح کی شرافت، مطلب ان کی شرافت، purity of heart، صاف دل، his strict adherence to truth and honesty، اور ان کا adherence جو چمٹنا، طریقہ کار پر چلنا، کس طریقے پر چلنا، truth، سچائی، اور honesty اور ایمانداری کے ساتھ چمٹے رہنا جو تھا، strictly مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہنا، اینڈ ہز سٹرن پھر دوبارہ سٹرن مضبوط کو کہتے ہیں، سینس آف ڈیوٹی، احساس ذمہ داری، ان کا مضبوط جو احساس ذمہ داری تھا، ارنڈ ہم، اس کی وجہ سے آپ کو ملا، کیا ملا، دا ٹائٹلز، خطابات ملے، الامین آف الامین، دا ٹرسٹ وردی، الامین کا خطاب ملا ایک، جس کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی، باعتماد، امانت دار، اینڈ الصادق، اور الصادق کا بھی خطاب آپ کو ملا، دو خطاب ملے، الامین اور الصادق۔ الصادق دا ٹرو، کوئی کہتا تھا سچا انسان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصد ہوتا تھا، کوئی جب کہتا تھا الامین تو الامین کا مقصد ہوتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ Thus he صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم set an example for the youth of the coming generations to follow the path of rectitude in all circumstances, and always to lead a pious and pure life۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا، ایک مثال قائم کیا for the youth of the coming generations to follow، ذرا اگلی نسلوں کی نوجوانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ قائم کیا، ٹو فالو دا پاتھ آف ریکٹیچیوڈ، کہ وہ ریکٹیچیوڈ، ایمانداری کا رستہ اپنائیں، ان آل سرکمسٹانسز، ہر قسم کے حالات میں، اینڈ آلویز ٹو لیڈ اے پائس اینڈ پیور لائف، اور ہمیشہ پائس، تقواداری کی، پیور اور پاکیزگی کی زندگی گزارے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال قائم کی اگلی نسلوں کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ ایمانداری کا رستہ اپنائیں، ریکٹیچیوڈ کا، ایمانداری کا، درستگی کا صحیح راستہ اپنائیں، آل سرکمسٹانسز میں، ہر قسم کے حالات میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کی زندگی گزاری، پہلے آپ کے دادا حضور نے، حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے نے آپ کی پرورش کی، اور حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، بڑے اچھے قبیلے کے سردار تھے، شریف ترین قبیلے کے تھے، لیکن دنیاوی مال حال اتنا نہیں تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کی زندگی گزاری تھی۔ تو ہمیں کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کہے میں یتیم ہوں، کوئی کہے میں غریب ہوں، کوئی کہے میرے پاس ذرائع نہیں ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور آپ نے جس طرح ہر قسم کے حالات میں پیور زندگی گزاری اور پائس زندگی گزاری، تقوی کی زندگی گزاری، ہمیں اور ہماری نوجوانوں کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ The last رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم lived an active and meaningful life as youth۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی نوجوانی کی زندگی بڑی ایکٹیو، فعال، میننگ فل اور بامعنی زندگی گزاری تھی۔ ایٹ دا ویری ٹینڈر ایج آف 12 سال کی بڑی کم عمری میں ہی ٹک پارٹ ان ٹریڈ ایکٹیویٹیز،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا and accompanied his uncle Abu Talib in a business tour to Syria اور سیریا شام کی طرف ایک تجارتی سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ چلے گئے. When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of Half al-Fudul, جب عرب قبائل کے کچھ توانا اور متحرک نوجوانوں نے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو حلف الفضول کے نام سے تھی. فضول فضل سے نکلا ہے. فضل اس میں کافی سارے لوگ تھے 3 یا 4 جن کا نام فضل تھا. فضل نیکی کو کہتے ہیں. دا لیگ آف ورچو مطلب نیکی کا گروہ. جب یہ گروہ بنایا گیا تھا ایک اس کے لیے ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ the رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم didn't lag behind. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر lag behind نہ رہیں, آپ پیچھے نہ رہیں, and became an active member of the committee اور اس گروہ کے ایک فعال رکن بن گئے. Similarly, when once a strife had arisen among various Arab clans over the setting of the black stone al-Hajr al-Aswad in its place, اسی طرح جب عرب قبائل کے درمیان various Arab clans مختلف عرب قبائل کے درمیان جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے ایک اسٹرائف ارائز ہوا تھا, ایک جھگڑے نے جنم لیا تھا. It was the 35 years old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم رسول اللہ وخاتم النبیین who helped prevent a serious conflict by resolving the issue very sagaciously. تو یہ 35 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے اس مسئلے کو, اس جھگڑے کو سیگیشسلی بڑے شاندار طریقے سے حل کیا اور اس طرح ایک بڑے کنفلکٹ کو ریزالو کیا, ایک بڑے جھگڑے کو ختم کیا. All these examples and many more give inspiration to the Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life. یہ ساری مثالیں جو ہم نے دیں اور اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں جو اس سبق میں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا, یہ مسلمان نوجوانوں کو یہ جذبہ دیتی ہیں کہ وہ obscure, گمنام, انڈولنٹ اور کاہلی کی زندگی گزارنے کے بجائے کیا کریں؟ وائبرنٹ اور ڈائنامک پارٹ لیں. سوسائٹی میں وہ, معاشرے میں وہ ایک وائبرنٹ, متحرک, ڈائنامک بھی متحرک کو کہتے ہیں, وہ ایک متحرک حصہ لیں. وہ آبسکر نہ رہیں, گمنامی کی زندگی نہ گزاریں, انڈولنٹ نہ رہیں, کاہلی اور سستی کی زندگی نہ گزاریں, بلکہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ایک متحرک حصہ وہ لے لیں. اینڈ ٹو یوٹیلائز اور استعمال کریں ویگر, اپنی توانائی کو استعمال کریں. کس چیز میں؟ ان دا بیٹرمنٹ اینڈ اپلفٹ آف دا سوسائٹی, معاشرے کے بہتری اور معاشرے کی اپلفٹ ترقی کے لیے اپنی توانائی کو یوٹیلائز کریں, استعمال کریں. ان ہز پرسنل لائف, اپنی ذاتی زندگی میں, دا رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم was the embodiment of modesty and chastity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم modesty, حیا, and chastity اور پاکیزگی کے embodiment تھے, کا پیکر تھے, کے اوتار تھے, کا مجسمہ تھے. emphasizing the same upon his followers, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کچھ اپنے فالوورز کو سکھاتے تھے, ان پر زور دیتے تھے کہ یہ حیا, modesty اور chastity, یہ آپ اس کا خیال رکھیں. He did not let it go even in his very private life. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور پاکیزگی کو اپنی بڑی خاص
زندگی میں بھی، اپنی بڑی پرائیویٹ زندگی میں بھی، جب وہ اکیلے ہوتے تھے، زوجات محترمات امہات المؤمنین کے پاس ہوتے تھے، کوئی اور نہ ہوتا تھا، تب بھی آپ ہاتھ سے موڈیسٹی کو، حیا کو، چیسٹٹی اور پاکیزگی کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے. He declared حیا to be the integral part of faith. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ڈکلیئر کیا، بیان کیا کہ حیا جو ہے، موڈیسٹی جو ہے، یہ عقیدے کا، ایمان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ایک لازمی جز ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. Once dwelling upon the significance of modesty, حیا، dwelling upon رہنا، یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موڈیسٹی، حیا کی سگنیفیکنس کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے، تو تب آپ نے فرمایا، he said as narrated by ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، if you do not feel ashamed، اگر آپ میں شرم نہیں ہے، اگر آپ شرم محسوس نہیں کرتے، then do whatever you like، پھر آپ جو چاہے کرو، پھر آپ کو اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا کام مسلمان کا، ایمان والوں کا جو ہے، وہ شرم و حیا کا دامن نہیں چھوڑنا. شرم و حیا کا دامن آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ جو چاہے پھر کرو، پھر محنت نہ کرو. اچھیسٹ، ایک پاکیزہ، ماڈیسٹ اور حیادار، اینڈ اے سویلائزڈ مسلم یوتھ، اور ایک مہذب مسلمان نوجوان، از دا آئیڈیل آف دا ٹیچنگز آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک مثالی نوجوان مسلمان جو ہے، وہ چیسٹ ہوگا، پاکیزہ ہوگا، موڈیسٹ ہوگا، وہ حیادار ہوگا، سویلائزڈ ہوگا، وہ مہذب ہوگا. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں مسلمان نوجوان کے لیے. The beloved رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم disliked vanity and ostentation. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینٹی، غرور، اوسٹنٹیشن اور دکھاوے کی زندگی، نمائش کی زندگی کو پسند نہیں فرماتے تھے. اینڈ always adhered to simplicity and austerity، اور ہمیشہ سمپلسٹی، سادگی اور austerity، کفایت شعاری کے ساتھ منسلک رہے، مطلب کفایت شعاری اور سادگی کا راستہ adhere کیا، اپنایا. Allah Almighty had put before him keys to the treasures of this world, but he rejected them. Rejected it نہیں ہے، keys ہے، جمع ہے، پلورل ہے، تو rejected them ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانوں کی چابیاں رکھی تھی، اختیار رکھا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیار نہیں لیا، وہ چابیاں نہیں لی، مطلب دنیا کی مال و دولت کو پسند نہیں کیا. اور کس چیز کو پریفر کیا، کس چیز کو فوقیت دی؟ پریفرنگ ان ایکسٹریملی سمپل لائف. اور آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ایک ایکسٹریملی سمپل لائف کو، ایک انتہائی سادہ زندگی کو فوقیت دی، پریفر کیا. often for months، اکثر و بیشتر، for months، مہینوں تک، no fire could be lighted in his house، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا. بیکاز آف scantiness of means، scantiness کمی کو کہتے ہیں، یہاں ہم نہ ہونے کو کہیں گے. مینز ذرائع کی، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، ذرائع کی کمی کی وجہ سے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چوائس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو نہیں اپنایا. جب کبھی مال غنیمت آتا تھا یا کہیں سے کوئی مال و دولت تقسیم کرنے کے لیے آتا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور گھر تب تک نہیں جاتے تھے جب وہ سارا کچھ تقسیم نہیں ہوتا تھا.
He always treated the people of inferior social status with kindness and affection. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انفیریئر سوشل اسٹیٹس والے وہ اس کم سماجی زندگی کم سماجی اسٹیٹس حیثیت والے لوگوں کے ساتھ کائنڈنس رحم دلی افیکشن اور محبت کا سلوک کیا. جن لوگوں کا سوشل اسٹیٹس سماجی حیثیت جن کی انفیریئر ہوتی تھی کم ہوتی تھی ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم بہت رحم دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. He never allowed his little page to be scolded for his mistakes if any. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ لٹل پیج ان کے جو خادم ہوتے تھے کہ ان کو ڈانٹا جائے. اگر انہوں نے کوئی مسٹیک کیا ہے کوئی خطا کی ہے تو ان کو سکولڈ کیا جائے ان کو ڈانٹا جائے. آپ نے کبھی ان کی ڈانٹنے کی اجازت نہیں دی. انس رضی اللہ عنہ testifies to his sublime character. اس سلسلے میں خادموں کے ساتھ سلوک کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبلائم کریکٹر تھا جو شاندار کردار تھا اس کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں. انس رضی اللہ عنہ اس کردار کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں I served the رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم for 10 years. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. بھائی اللہ کی قسم He صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم never even said to me of کہ رسول کریم مجھے اللہ کی قسم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا ان 10 سالوں میں. He never said harshly. آپ نے کبھی سخت کلمات نہیں کہے. Why did you do that? کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ Or why did you not do that? اور تم نے یہ والا کام کیوں نہیں کیا؟ آگے بریکٹ میں اس حدیث مبارک کا حوالہ ہے کہ صحیح البخاری میں اس حدیث کا نمبر 5691 ہے اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر 2309 ہے. جب کوئی آپ کو حدیث سنائے یا جب آپ کسی اور کو حدیث فارورڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیں تو اس حدیث کو پرکھ لیں, اس کا حوالہ دیکھ لیں کہ وہ کس حدیث کی کتاب میں ہے, وہ حدیث صحیح حدیث ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے. To the obedience of such a benevolent and merciful Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, the Lord has attached his own pleasure. اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کو, اپنے پلیجر کو, اپنی خوشنودی کو اس مہربان بینیولنٹ مہربان اور رحم دل مرسیفل اور رحم دل نبی رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی پلیجر کے ساتھ کی خوشنودی کے ساتھ اٹیچ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو خوش کرو تو میں خوش ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ العمران میں کہ اے رسول ان لوگوں سے کہو ان کنتم تحبون اللہ, if you really love اللہ, اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی تو میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو, then follow me, پھر میری پیروی کرو. اللہ will love you, یحببکم اللہ, اگر تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ, اللہ تم لوگوں کا کو پسند کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. and forgive you your sins ویغفر لکم ذنوبکم, اور آپ لوگوں کی گناہوں کو بخش دے گا. بریکٹ میں حوالہ ہے کہ سورہ العمران کا ورس نمبر 31 آیت نمبر 31 ہے. It clearly denotes, اس آیت سے, اس حکم سے, اللہ کے اس حکم سے صاف طور پر ڈینوٹ ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے that the pleasure of Allah Almighty can be achieved through following the footprints of His beloved Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
اس آیت کریمہ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس نقش قدم پر مطلب طریقہ کار پر چلنا ہوگا. سملرلی بالکل اسی طرح in other words of the holy قرآن مجید کے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ المائٹی ہیز انجوائنڈ، اللہ تعالیٰ نے انجوائن کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے. And whatever the messenger gives you, take it. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ حکم فرمائے تو آپ اس حکم کو فالو کرو. And whatever he forbids you, abstain from it. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس چیز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے abstain from it فانتہو، اور اس سے پھر اس سے منع ہو جاؤ، باز آ جاؤ. and fear Allah واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. indeed Allah is severe in punishment. در حقیقت اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ان اللہ شدید العقاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سخت عذاب میں ڈالے گا. It has been made binding upon all to obey the beloved Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam in their lives. سب کو پابند کیا گیا ہے، سب پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اپنی زندگیوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا اتباع کرے، کی پیروی کرے. Since complete obedience is impossible without having a thorough knowledge of سیرت طیبہ، چونکہ سیرت طیبہ کا thorough knowledge ہونے، ایک اچھا ایک مضبوط علم رکھے بغیر، مضبوط علم حاصل کیے بغیر یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے کہ کمپلیٹ اوبیڈینس ہو جائے، کہ مکمل طور پر اتباع کیا جائے. مگر اگر آپ نے کسی کا اتباع کرنا ہے تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی. تو چونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا اتباع کریں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کا نالج حاصل کریں، thorough نالج، اچھی مضبوط علم ہم حاصل کریں. Hence it becomes mandatory. اس لیے یہ مینڈیٹری بن جاتا ہے، ہم پر لازم بن جاتا ہے. for the Muslim youth، ہم سب پر اور مسلمان نوجوانوں پر یہ لازم مینڈیٹری بن جاتا ہے to acquaint themselves with the سیرت طیبہ، کہ اپنے آپ کو سیرت طیبہ کے ساتھ متعارف کرائے. the youth being the backbone of the body of ummah، نوجوان چونکہ امت میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر امت جسم ہے تو اس میں ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہیں. must follow the teachings of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم and letter and spirit to attain purity in their character. تو ان کو اپنے کریکٹر، اپنے کردار کی پیورٹی، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تعلیمات کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرنا چاہیے. من و عن، ان تعلیمات کی روح کے مطابق ان کی پیروی کرنی چاہیے. یہی ایک طریقہ ہے کامیابی کا، یہی ایک طریقہ ہے اللہ کی خوشنودی کے حصول کا، یہی ایک طریقہ ہے اچھی زندگی گزارنے کا، مطمئن زندگی گزارنے کا، اور آخرت میں کامیابی کے حصول کا. تھینک یو ویری مچ.